جی ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ 3 موضوعات یہ ہیں کہ ذرائع سے اطلاع ہے کہ وہ جو ہم سن رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہوگا، لوگ پکڑے جائیں گے، FIA درج ہوں گی، 5 سال سزا اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا، اس کا کام کا آغاز ہو گیا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ تقریباً 12 لوگ ہیں اور ریاست کے خلاف بغاوت، اداروں کے خلاف بغاوت اور حکومت کے خلاف بغاوت پر لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اکسانے پر ان کے خلاف FIR درج کر لیے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں، کن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ پوری تفصیل آپ کو ہم بتائیں گے۔ دوسرا معاملہ جو ڈسکس ہوگا وہ سوشل میڈیا پر جو ہے سپریم کورٹ کا، سوشل میڈیا کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا دماغ پہ چڑھ گیا ہے۔ اچھا، وہ جو ہے نا سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے، ہم نے کہا مخالفتیں ختم ہوں گی اور اب سارے لوگ ہنسی خوشی رہا کریں گے اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اب معاملات کو سنبھال لیں گے۔ اور یہ جو پہلے خط لکھتے تھے اور ان خطوں کے جواب آتے تھے سپریم کورٹ کے ججز کی، ایک طرح سے توہین نہیں ہوتی تھی نا، وہ معاشرے کا ایلیٹ طبقہ ہے، انہوں نے انصاف دینا ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ آج جو ہے سپریم کورٹ کے جج منصور علی شاہ نے خط لکھ دیا یحییٰ آفریدی کو، اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل جس نے عدالتیں بنانی تھی آئینی، اس کمیشن کا جو اجلاس تھا وہ 6 دسمبر کو تھا، اس کو مؤخر کرتے ہیں کیونکہ شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ کیا قصہ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ایک کانسپریسی تھیوری ہے، اور وہ کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جو مولانا فضل الرحمان یہ مل کر کہیں نہ کہیں درون خانہ سوچ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف کو ہٹا کے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا یہ ممکن ہے، کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، اس کے امکانات کیا کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ بڑی خبر ہے، سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ 12 لوگوں کے نام سامنے آ گئے ہیں اور ان کے خلاف FIR درج ہو گئے ہیں۔ جو ویڈیوز ہی آئی ہے اور اس میں ان کے تھم نیل اور ان کے ٹویٹس، ان کے فیس بک سٹیٹس وہ سارے شیئر کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو انہوں نے قیامت صغریٰ مچائی ہے، یوں لگتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ کوئی بہت بڑی تباہی آ گئی ہے، لاکھوں لوگ مر گئے ہیں، خون کے دریا بھرے ہوئے ہیں یہاں پر۔ کوئی حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ سارے کا سارا اپنے لائکس اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ابتدائی طور پر 12 لوگوں کے نام سامنے آ گئے، اور ان 12 لوگوں کو اب جناب FIRs ان کے خلاف درج ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر فیک نیوز کو ختم کرنے میں مدد دے گی۔ محسن نقوی وزیر داخلہ نے بھی اس کی تائید کی تھی کہ ہم بنا رہے ہیں جی ٹاسک فورس۔ آج اگر وہ ٹاسک فورس تو پتہ نہیں بنی کہ نہیں، لیکن آج پہلی دفعہ یہ کارروائی سامنے آئی ہے کہ 26 نومبر کے حوالے سے ان لوگوں نے بڑی خطرناک پوسٹیں کی ہیں، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ یقین دلوا دیا کہ بھئی ہزاروں، سینکڑوں، درجنوں لوگ یہاں پہ مرے ہیں، اور نہیں مرے، بالکل نہیں مرے، لیکن لوگوں کو ان کی پوسٹوں کے ذریعے یقین دلا دیا گیا۔ اچھا، یہ 12 لوگ، ان کا تعلق جو ہے KPK سے بھی ہے، بلوچستان سے بھی ہے، لیا سے بھی ہے، ایسے ریموٹ علاقے پشین سے بھی ہے، تو ایسے ریموٹ علاقوں میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ بڑے اکاؤنٹس تھے جنہوں نے اس دن بڑی غلط رپورٹنگ کی، جنہوں نے اس دن بڑی غلط ٹویٹیں کی، جنہوں نے اس دن واقعی بغاوت پر اکسایا لوگوں کو، اور وہ کوئی مطلب ان کو یہ جو نام ہے نا، ان کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو جد و جہد تگ و دو کرنی پڑے گی۔ وہ تو سامنے کی باتیں، عمران ریاض نے جو وہ تصویر لگائی ہے AI سے جنریٹڈ تصویر جس میں خون کے دریا بہا دیے، اسے لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو اچھا، ان سارے اور پھر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نامور لوگ ہیں،
جب پہلا کریک ڈاؤن ہوا، یہ 12 لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی، ان لوگوں کے نام ہے ہی نہیں، یعنی انہیں تلاش کر کر کے ان لوگوں کو سزا FIR درج کی جا رہی ہے، جو سامنے کی بات ہے اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. ان لوگوں کو کیسے پکڑا جائے گا؟ اب اس پہ 2 تھیوریاں ہو سکتی ہیں. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے گریجولی چیزوں کو شروع کریں گے. پہلے ان اکاؤنٹس کو پکڑیں گے، پھر آہستہ آہستہ بڑے اکاؤنٹس کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے، ان کو گرفتار بھی کریں گے اور ان کو بھاری جرمانے بھی کریں گے. ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے؟ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ اس طرح کے کریک ڈاؤن ہوتے ہیں، ابتدائی کارروائی ہوتی ہے، انجانے سے لوگوں کو، معمولی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کے خلاف FIR درج ہوتی ہے اور ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہیں یا بڑے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. یہ ابتدائی کارروائی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں اور باقی لوگ اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائیں. لیکن یہ کوئی بہت اچھی اسٹریٹجی موجودہ صورتحال میں نہیں ہوگی. بڑا آسان طریقہ ہے فیک نیوز اور سچ کو جاننے کا. سب کچھ اس دن سامنے تھا. تو جو ہزاروں، لاکھوں، درجنوں کی تعداد دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو پکڑیں، سزا دیں، جرمانے کریں، اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ وائلنس کو انسائٹ کر رہے ہیں، وہ بغاوت پر لوگوں کو اکسا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو معاملات پکڑنا چاہیے. لیکن اگر یہ صرف ڈرانے کے لیے ہو رہے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ ٹاسک فورس بھی دم توڑ جائے گی اور حکومت کا سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کی خواہش بھی دم توڑ جائے گی، تو پھر یہ بہت ہی ٹیمپریری سی کارروائی ہے. اس کا کوئی لانگ ٹرم فائدہ نہیں ہوگا. وقتی طور پہ شاید 1 ہفتہ 10 دن لوگ ڈر بھی جائیں، لیکن پھر نہیں ڈریں گے. اور پھر یہ مسئلہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا، خاص طور پہ PTI کا سپورٹر سوشل میڈیا، یہ اوورسیز سے زیادہ چل رہا ہے، امریکہ سے زیادہ چل رہا ہے. ان سے تو ان کی اپنی جماعت ڈرتی ہے. تو یہ جناب کیسے ان کے اوپر کریک ڈاؤن سے چیزیں کنٹرول ہوں گی یہ مجھے نہیں پتا، جب تک کہ بڑے اکاؤنٹس کو نہیں پکڑا جائے گا. سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس صاحب کو، آفریدی صاحب کو خط لکھ دیا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آپ بلا رہے ہیں 6 دسمبر کو، یہ رہنے دیں یا اس کے لیے فل کورٹ بلائیں. اور پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم والے معاملے کا کیا بنے گا. اس کے بعد شاید ہمیں جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ اگر 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نہیں رہیں گے اور منصور علی شاہ چیف جسٹس ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ترامیم یا قانونی معاملات کے حوالے سے اب ہم ایک جوڈیشل کورٹ بنا چکے ہیں، اور وہ جوڈیشل کورٹ اس وقت فعال ہوگی اور اس کے اندر ہی مقدمات جائیں گے. تو یہی یہ جسٹس منصور علی شاہ کی یہ خواہش ہے کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو کہیں فل کورٹ کے سامنے ڈسکس کر لیا جائے، وہ اسے ریجیکٹ کر دیں تاکہ وہ چیف جسٹس بن جائے. تو یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ موجودہ چیف جسٹس ہیں، ظاہر ہے ایسی بات نہیں کریں گے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں ماریں گے. تو یہ بات بڑی واضح ہے. لیکن بہرحال یہ سپریم کورٹ کے ججز اپنی ہیوملیشن میں مصروف ہیں اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آخری خبر جو ایک کانسپریسی تھیوری پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان باہم مراسم بڑھ رہے ہیں. معاملات بہت جیسے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان دونوں کے باہمی روابط کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف کو ہٹا کے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. یہ ایک تھیوری ہے، اس میں نہیں کہہ رہا کہ مصدقہ کہیں ذرائع سے بات ہوئی ہے، ادھر ادھر سے آج کل یہ بات کان پڑ رہی ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم موجودہ صورتحال میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ پہلے سلوٹ مارنے والے وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے اپنے سارے اختیارات سرنڈر کر دیے ہوئے، اور باقی بھی کر دیں گے. لیکن ان میں اور شہباز شریف میں کیا فرق ہے؟ شہباز شریف اس سب کے باوجود کہ بہت بے اختیار ہیں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ معیشت کی بہتری کے لیے کچھ کریں. اکنامک انڈیکیٹر پاکستان کے کچھ بہتر ہو رہے ہیں، اور اگر وہ بہتر ہوتے جاتے ہیں تو اس میں شہباز شریف حکومت کو بہت کریڈٹ جائے گا. فرض کیجئے
اور اس وقت ملک میں جو انتشار ہے وہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے، اس میں کچھ کمی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اکانومی کی سچویشن بہتر ہو رہی ہے۔ فرض کیجئے کہ پی ٹی آئی بھی اپنی جو ہے من مانی کرتی ہے اور اکانومی کی صورتحال بھی بدتر ہو جاتی ہے، جو کہ بلاول اور مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں اگر ہیڈ آف اسٹیٹ بالکل ممکن ہے، تو پھر غریب بھی چیخے گا اور وہ جو اینگر ہے وہ سارا ارباب بست و کشاد کی طرف نکلے گا۔ تو میرے خیال میں اس کا متحمل نہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے، نہ حکومت ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور جماعت ہو سکتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔